فعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليها باب فقر. وأما الذي أحدثكم فاحفظوه، فقال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله فيه بحقه فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله لغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل فيه بحق فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نیته ووزرهما سواء. رواہ الترمذی۔ ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تین باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ان کے علاوہ ایک اور بات ہے جس کو میں تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ قسم جو کھائی جاتی ہے وہ کسی بات میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے، تاکید کے لیے کھائی جاتی ہے، تاکہ سننے والے اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو اچھے طریقے سے قبول کریں۔ ورنہ سرکار دو عالم کو قسم کھانے کی تو کوئی ضرورت نہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کی تو ہر بات اہمیت کے قابل ہے، سننی چاہیے۔ لیکن چونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ قسم کھانے کے بعد جو بات بیان کی جاتی ہے اس کو ذرا غور سے سنتا ہے، اس پہ توجہ دیتا ہے، اس لیے آپ نے بھی بہت سے مواقع پر قسم کھا کر کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو یہ بھی وہ موقع ہے۔ جن تین باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں ایک تو یہ ہے کہ کسی بندے کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، یعنی کوئی شخص اپنا مال راہ خدا میں دینے کے سبب سے کبھی مفلس اور نادار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مال میں برکت ہوگی، اور جس خدا کی راہ میں وہ صدقہ کرے گا وہ اپنے خزانہ غیب سے اس کو دیتا رہے گا۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا: یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کو اللہ گھٹاتا ہے، کم کرتا ہے، اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ ہم ظاہری نگاہوں سے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ 100 روپے پر اگر 10 روپے سود لیا تو وہ 110 ہو گئے، وہ تو بڑھ گئے، اور 100 روپے میں سے اگر 10 صدقہ کر دیا تو وہ کم ہو گئے، 90 ہو گئے۔ لیکن قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، اس کی اللہ پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کا ثواب اللہ بڑھاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس مال میں سے اللہ کا حق ادا کیا جائے اللہ اس مال میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور جس مال کے اندر اللہ کے حکم کو توڑا جائے تو اللہ اس سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب برکت کیا چیز ہے؟ برکت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جو چیز پیدا کی گئی ہے وہ اس سے وہ مقصد حاصل ہو۔ مال پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس مال سے سکون حاصل ہو جائے، اس کی ضروریات پوری ہو جائے، اس کی حاجات پوری ہو جائیں، اور وہ اس کے ذریعے سے آخرت کا کچھ ثواب کما لے۔ اب اگر ایک شخص کے پاس مال بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے تو وہ برکت سے محروم ہے۔ مال بہت ہے لیکن اس کی حرص ختم نہیں ہو رہی، اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو وہ مال برکت والا مال نہیں ہے۔ یہ مال موجود ہے اور وہ اس سے آخرت نہیں کما رہا تو یہ مال بھی اس کے لیے برکت والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بندے پر ایسا ظلم جس پر وہ مظلوم بندہ صبر کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض بڑھا دے گا اس کی عزت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر فرمایا ہے کہ جب کسی بندے پر ناحق کوئی ظلم کیا جائے اور اس کو ستایا جائے اور وہ بندہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کی عزت و رفعت دنیا میں بھی بڑھائے گا، دنیا میں نیک نام ہوگا، دنیا میں اس کی عزت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صبر کرے۔ صبر یہ اولو العزم انبیاء کا طریقہ رہا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم فرمایا: فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے اللہ کے نبی آپ صبر کیجئے
جیسا کہ اللہ کے رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، ان پہ بڑی مشقتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے صبر کیا، تو پیغمبر کو جب صبر کا حکم ہے تو امتی کو کتنا زیادہ حکم ہوگا کہ وہ صبر کو اختیار کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نہیں کھولے گا کوئی بندہ سوال کا دروازہ مگر اللہ کھول دے گا اس پر فخر کا دروازہ، یعنی جو بندہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا پیشہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے کہ فخر و محتاجی اس پر مسلط ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں سوال کر کر کے یا مانگ مانگ کر اپنا کام چلا لوں گا اور میری ضروریات پوری ہو جائیں گی اور فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، جبکہ حدیث شریف سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو سوال کرنے کی عادت بنا لے، اپنی احتیاط کے لیے ہر ایک سے مانگتا پھرے، تو اللہ اس پر فقر کو مسلط کر دیتا ہے، پھر مال ہوتے ہوئے بھی وہ بھکاری ہوتا ہے، دوسروں سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ لوگوں سے سوال نہیں کر رہا اور مشقت پہ صبر کر رہا ہے تو اللہ اس کے لیے غیب سے دروازے کھولتے ہیں اور اس کے لیے اس طرح انتظام ہوتا ہے کہ اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، لیکن شرط یہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو روزی دیں گے ایسی جگہ سے اس کے خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے روزی مل سکتی۔ گویا یہ تینوں اللہ کے ایسے اٹل فیصلے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان پر قسم کھا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو بات میں ان کے علاوہ تم سے بیان کرنا چاہتا تھا جس کو تمہیں یاد کر لینا اور یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دنیا 4 قسم کے آدمیوں کے لیے ہے، یعنی اس دنیا میں 4 طرح کے آدمی ہیں۔ ایک وہ بندے جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور صحیح طریق زندگی کا علم بھی ان کو دیا ہے، پس وہ اس مال کے صرف و استعمال میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے ذریعے صلہ رحمی یعنی اپنے اعزاء اور اقارب کے ساتھ سلوک اور ان کی ہمدردی کرتے ہیں، اور اس میں جو عمل اور تصرف کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے وہی کرتے ہیں، پس ایسے بندے سب سے اعلیٰ اور افضل مرتبے پر فائز ہیں۔ تو مال ملنے کے بعد اگر اس کو خرچ کرنے کا علم مل گیا کہ اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، تو یہ بہت اونچے مرتبے کے لوگ ہیں۔ پھر وہ اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، قرابت داروں پہ، والدین پہ، بچوں پہ، غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ جاریہ میں لگاتے ہیں، تو وہ اس مال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی آخرت بنا رہے ہیں، تو یہ اونچے مرتبے کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے صحیح علم اور صحیح جذبہ تو عطا فرمایا لیکن ان کو مال نہیں دیا، بس ان کی نیت صحیح اور سچی ہے اور وہ اپنے دل و زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں مال مل جائے تو ہم بھی فلاں ایک بندے کی طرح اس کام میں لائیں، اس کو کام میں لائیں، اور اللہ کی ہدایت کے مطابق وہ جن اچھے مصارف میں صرف کرتا ہے ہم بھی انہی میں صرف کریں، بس ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ تو دوسرا آدمی وہ جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کو علم ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کے سارے حقوق کو ادا کرتا، اور ان اچھے لوگوں کی طرح جو اپنے مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرتے ہیں میں بھی خرچ کرتا، تو بغیر خرچ کیے اس کو اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ دونوں قسم کے لوگ درجے میں برابر ہیں۔ تیسری قسم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا اور اس کے صرف و استعمال کا صحیح علم اور صحیح جذبہ نہیں دیا، پس وہ نادانی کے ساتھ اور خدا سے بے خوف ہو کر اس مال کو اندھا دھند غلط راہوں میں خرچ کرتے ہیں، اس کے ذریعے صلہ رحمی نہیں کرتے، اور جس طرح اس کو صرف و استعمال کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتے، پس یہ لوگ سب سے برے مقام پر ہیں۔ تو مال تو آ گیا لیکن اس مال کے خرچ کرنے کا طریق نہیں ہے، اب وہ غلط جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ مال کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے، اگر اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کی جا رہی ہے۔ اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم اللہ کے احکام کو توڑیں یا اللہ کے نبی کے احکام کو توڑیں یا ہم خلاف شرع اس کو خرچ کریں، مال اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کو شریعت کے احکام کے مطابق خرچ کریں۔ اور چوتھی قسم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا اور صحیح علم اور صحیح جذبہ بھی نہیں دیا، بس ان کا حال یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں اگر ہمیں مال مل جائے تو ہم بھی فلاں عیاش اور فضول خرچ شخص کی طرح اور اسی کے طریقے پر صرف کریں، یعنی اس شخص کی طرح ہم بھی عیاشی اور فضول خرچی میں خرچ کریں، بس یہی ان کی نیت ہے۔ ان دونوں گروہوں کا گناہ برابر ہے، یعنی آخری قسم کے لوگوں کو ان کی بری نیت کی وجہ سے وہی گناہ ہوگا جو تیسری قسم کے لوگوں کو ان کے برے اعمال میں گناہ ہو رہا ہے۔ تو تیسری قسم کے لوگ تو گناہ کر رہے ہیں، چوتھی قسم کے لوگ گناہ نہیں کر رہے ہیں لیکن دل میں عزم ہے۔ یاد رکھیے انسان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں نا ان کی مختلف مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ صرف ہم ہوتا ہے، یعنی خیال آیا اور گزر گیا، اللہ اس خیال پہ پکڑ نہیں کرتے، اس کو اللہ نے معاف کر دیا، اس لیے کہ یہ انسان کے بس سے باہر ہے کہ وہ ان خیالات سے بچے،
اور اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کا مکلف نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن ایک اس کا مرتبہ عزم کا ہے کہ انسان پکا ارادہ کرتا ہے کہ یہ کام کروں گا، اور پھر اگر وہ کام نہ بھی کرے تو اس عزم کی وجہ سے گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو چوتھی قسم کے لوگوں کے پاس اگرچہ مال بھی نہیں ہے اور صحیح جذبہ بھی نہیں ہے، لیکن دل میں ان کو یہ عزم کے مرتبے میں خیال آ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی اس کو فلاں عیاش آدمی کی طرح خرچ کرتے یا فضول خرچ کی طرح خرچ کرتے، تو گناہ نہ کر کے بھی اس عزم کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عزم کے بعد اس عزم پر ثمرہ مرتب نہ ہونا یہ شاذ ہے، ایسا کوئی اعتبار نہیں، یعنی عزم دل میں آ گیا اور اس پر کے بعد عمل ظاہر نہیں ہوا، تو عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب کسی چیز کا عزم ہو جائے تو عمل ضرور اس کے پر مرتب ہوتا ہے، اگر عزم نہیں ہوگا تو عمل مرتب نہیں ہوگا۔ اب مثلا بہت سے لوگ ہیں گھر سے نکلتے ہیں یہ عزم کر کے کہ میں آج مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں گا، تو ضرور وہ نماز پڑھ لیں گے مسجد میں آ کر۔ جن کے دل میں خالی ارادہ ہو، ٹال مٹول سے کام لیں، تو وہ نماز جماعت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔